یہ چپ کے مزے ایسی نعمت ہیں کہ جس بندے کو نصیب ہو جائے اس کا بولنے کو دل نہیں چاہتا، وہ خاموش بیٹھا اپنے رب کی یاد میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ باقی رحمت اللہ علیہ بہت خاموش رہتے تھے۔ ایک بندے نے کہا کہ حضرت آپ کچھ نصیحت کریں، آپ کی نصیحت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تو حضرت نے جواب میں کہا، جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا۔ جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا۔ تو خاموش رہنا آسان کام نہیں ہے، بندے کی ایک طبیعت بنی ہوتی ہے بولنے کی، اور ذرا موقع ملتا ہے تو بولنا ہی شروع کر دیتا ہے، رکنا بھی چاہے تو رک نہیں سکتا۔ اور جس کو خاموشی کے مزے اللہ تعالیٰ فرما دیں اس کا دل گھبرا رہا ہوتا ہے کہ کیوں اتنی ٹر ہو رہی ہے۔ جیسے برسات کے موسم میں مینڈک ہوتے ہیں نا تو ٹر ہو رہی ہوتی ہے، ایک آواز آ رہی ہوتی ہے مستقل، اسی طرح بندہ چپ نہیں رہ سکتا، ٹر کرتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے۔ ہمارے مشائخ مراقبہ سکھانے کے لیے خاموش رہنا سکھاتے تھے۔ چنانچہ حضرت اقبستانوی رحمۃ اللہ کی خانقاہ پہ جو بندہ تربیت کے لیے آتا تھا پہلا کام اس کے ذمہ لگتا تھا کہ آپ نے کلام نہیں کرنا، بات نہیں کرنی، چپ رہنا ہے۔ ہاں سلام اگر کوئی کرے تو اس کا جواب دے سکتے ہیں چونکہ وہ واجب ہے، اس کے علاوہ کلام نہیں کر سکتے۔ تو صرف سلام کا جواب دینے کی اجازت تھی، اس کے علاوہ کلام کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو مشائخ اتنا چپ کا مجاہدہ کرواتے تھے کہ بات ہی نہیں کرنی، اور واقعی چپ کے اپنے مزے ہیں، ہم اس سے واقف نہیں ابھی۔ اگر واقف ہو جائیں تو بات کرنا ہمیں مشکل نظر آئے، دل نہ چاہے بات کرنے کو۔ تو خانقاہوں میں جو رکھ کے محنت کروائی جاتی تھی، کم کھانا، کم بولنا، کم سونا، اس کم کا اصل مقصد یہ ہوتا تھا کہ نفس کمزور ہو جائے اور انسان کے لیے شریعت کے اوپر چلنا آسان ہو جائے، یہ شریعت پر چلنے کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے۔ اس لیے اپنی خواہشات کو توڑنا یہ سب سے بڑی چیز سکھائی جاتی تھی کہ بھئی کوئی بھی خواہش دل میں پیدا ہو اس پر عمل نہیں کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک مرتبہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں مچھلی کھاؤں، بیمار بھی تھے، آخری وقت تھا۔ تو بیوی نے مچھلی بنوائی، جب مچھلی بن کے تیار ہوئی اور دسترخوان پہ لائی گئی تو اس وقت دروازے پہ ایک سائل آ گیا، اس نے کہا جی کہ مجھے اللہ کے لیے کچھ دے دو۔ حضرت نے وہ مچھلی اٹھا کے سائل کو پکڑا کہ میں نے اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا۔ یعنی اپنی خواہش پہ عمل نہیں کرنا کہ میرے اندر چاہت سے پیدا ہوئی تھی کہ میں مچھلی کھاؤں، میں نے اپنی چاہت پہ عمل نہیں کرنا۔ اور آج کل تو اپنی ہی چاہت کا یعنی ماحول بنا ہوا ہے، ہر بندہ کیا مرد اور کیا عورت کرنا وہ ہے جو میرا دل چاہے، میرا جی چاہے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک ایک ہی چیز ہے، اپنی خواہش پہ عمل کرنا۔ اس وجہ سے آج نفس اتنے موٹے ہیں کہ انسان کے قابو میں نہیں، اور ان کو کمزور کرنا ایک مشکل کام بن گیا ہے۔ تو تصوف سیکھنے کے اصل مقصد ہے اپنے نفس کو کمزور کرنا اور اس کو شریعت کی لگام ڈالنا۔ جس نے اپنے نفس کو شریعت کی لگام ڈال لی اس نے گویا اپنے نفس کو مار لیا، اور دنیا جہان کی سعادتیں اس بندے کو نصیب ہو گئی ہیں۔ تو بات ایسی ہے، اگر ہم اپنی خواہشات نفسانی کو روکیں گے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا عطا فرمائیں گے، ہمیں جنت عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جس کام میں نفس کی لذت ہوتی ہے اس میں روح کی جو ہے تنزلی ہوتی ہے، اور جس کام میں نفس کی تنزلی ہوتی ہے اس کام میں روح کی ترقی ہوتی ہے۔ چنانچہ جس کام سے نفس کے اوپر چوٹ پڑتی ہے اس کام سے انسان کو روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے۔